خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب اس کا 18واں باب۔ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا، اور میں وہاں اپنی باتیں تجھے سناؤں گا۔ تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے۔ اس وقت وہ مٹی کا برتن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا۔ تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برتن بنا لیا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں؟ خداوند فرماتا ہے، دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اے اسرائیل کے گھرانے تم میرے ہاتھ میں ہو۔ اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں، اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے، تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا۔ اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں، اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے، تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ اور اب تو جا کر یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے مصیبت تجویز کرتا ہوں اور تمہاری مخالفت میں منصوبہ باندھتا ہوں، سو اب تم میں سے ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور اپنی راہ اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے، کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دریافت کرو، قوموں میں سے کسی نے کبھی ایسی باتیں سنی ہیں؟ اسرائیل کی کنواری نے نہایت ہولناک کام کیا۔ کیا لبنان کی برف جو چٹان سے میدان میں بہتی ہے کبھی بند ہوگی؟ کیا وہ ٹھنڈا بہتا پانی جو دور سے آتا ہے سوکھ جائے گا؟ کیا میرے لوگ مجھ کو بھول گئے اور انہوں نے بطالت کے لیے بخور جلایا، اور اس نے ان کی راہوں میں یعنی قدیم راہوں میں ان کو گمراہ کیا، تاکہ وہ پگڈنڈیوں میں جائیں اور ایسی راہ میں جو بنائی نہ گئی، کہ وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائے۔ ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا۔ میں ان کو دشمنوں کے سامنے گویا پوربی ہوا سے تتر بتر کر دوں گا۔ ان کی مصیبت کے وقت ان کو منہ نہیں بلکہ پیٹھ دکھاؤں گا۔ تب انہوں نے کہا، آؤ ہم یرمیہ کی مخالفت میں منصوبے باندھیں، کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی، اور نہ مشورت مشیر سے، اور نہ کلام نبی سے۔ آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں۔ اے خداوند تو مجھ پر توجہ کر اور مجھ سے جھگڑنے والوں کی آواز سن۔ کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے میری جان کے لیے گھڑا کھودا۔ یاد کر کہ میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفاعت کروں اور تیرا قہر ان پر سے ٹلا دوں۔ اس لیے ان کے بچوں کو کال کے حوالے کر اور ان کو تلوار کی دھار کے سپرد کر۔ ان کی بیویاں بے اولاد اور بیوہ ہوں اور ان کے مرد مارے جائیں، ان کے جوان میدان جنگ میں تلوار سے قتل ہوں۔ جب تو اچانک ان پر فوج چڑھا لائے گا، ان کے گھروں سے ماتم کی صدا نکلے، کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گھڑا کھودا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے۔ پر اے خداوند تو ان کی سب سازشوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے۔ ان کی بد کرداری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہ کو اپنی نظر سے دور نہ کر، بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں۔ اپنے قہر کے وقت تو ان سے یوں ہی کر۔ آمین۔